سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی صاف کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دیکھو یاد رکھو، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کون آدمی ظلم نہیں کرتا؟ ہر کسی کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو ہی جاتا ہے، پھر تو کوئی ہدایت والا نہیں بنا. کہا کہ نہیں، یہاں عام ظلم مراد نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد، تم نے حضرت لقمان کی بات نہیں سنی؟ سورہ لقمان میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. آدمی کو مارا ظلم ہے، لیکن وہ ظلم نہیں ہے جہاں یہاں مراد ہے اس آیت میں. آدمی پہ کیا ہے؟ تان کیا، آدمی پہ کیا ہے؟ زیادتی کی، ظلم ہے، لیکن وہ ظلم یہاں مراد نہیں ہے. کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، شرک ہے. تو فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، کا مطلب ہے شرک کے ساتھ نہ ملایا، کبھی شرک نہ کی زندگی میں. اولئک لہم الامن، انہی کے لیے کیا ہے؟ امن، سکون ہے. وہم مہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی جنتی ہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جنہوں نے بھی زندگی میں کبھی بھی شرک کیا اور توبہ نہ کی، مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا اپنا فیصلہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ بات کبھی بدلنے والا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی. 2 مرتبہ نساء میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہر گناہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. جو کوئی شرک کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا جھوٹی بات، بہت بڑا گناہ کا کردار ادا کیا. ہم معاف نہیں کریں گے. اللہ کی بات تو بدلتی نہیں، تو کسی کے لیے معافی نہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے بھی معافی نہیں ملی. ابو طالب کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کیا تو صاف کہہ دیا گیا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، نبی کے لیے سزاوار نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی سزاوار نہیں. ان یشرکوا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارے چچا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول آپ ابو طالب کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے، صاف کہہ دیا گیا آپ نہیں کر سکتے. وہ کیونکہ مشرک مرے، 50 سال ساتھ دینے والے چچا. جنت تو بہت دور کی بات ہے، استغفار نہیں کر سکتے نبی. نبی کے لیے روک دیا گیا ما کان للنبی والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی روک دیا گیا ان یستغفروا للمشرکین، خواہ تمہارے کوئی بھی ہوں، باپ ہوں، ماں ہوں، تمہارے اگر مر گئے شرک پر تو استغفار نہیں کر سکتے. تو اتنی سنگین ترین بات کہی گئی